اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ومولاتنا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت۔ یہ عنوان اس وقت سوشل میڈیا پر ہر جگہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے جو اس عنوان کے تحت آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اور اگر ہم بسم اللہ کو شمار کریں تو 62 ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے پاس ہے، اس کے بعد اگر کوئی آپ سے تنازع کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے اور اس بات کو نہیں مانتا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ونساءنا و نساءکم، تو ہم اپنے عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ نفس کی جگہ پر مولائے کائنات کے علاوہ اگر کوئی افضل ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر گئے ہوتے۔ اس ایک آیت سے افضلیت مولائے کائنات ثابت ہوتی ہے، اور ہم اس پرآشوب دور میں جہاں پر مولائے کائنات کے فضائل بھی چھپائے جاتے ہیں، وہاں اگر کوئی افضلیت کی گفتگو کرتا ہے تو یقیناً وہ لائق داد و تحسین ہے۔ اہل سنت کے ایک محقق علامہ یاسین قادری، جنہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے افضلیت مولائے کائنات پر، اور انہوں نے اس میں مختلف عنوانات قائم کیے ہیں آیات و احادیث کے ذریعے، اور ازواج و اصحاب، تابعین و تبع تابعین اور علماء کے نظریات کے ذریعے افضلیت مولائے کائنات کو لوگوں کے سامنے تحقیق کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کوئی تمغہ ملتا، لوگ ان کا ساتھ دیتے اور لوگ ان کی تعریف اور توصیف بیان کرتے، لیکن اس کے برعکس یہ ہوا کہ لوگوں نے انہیں مناظرے کے لیے چیلنج کیا۔ مناظرہ ہوا، اس میں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے دلائل پیش کیے، اور پھر اس کے بعد تعریف ہونے کے بجائے پھر ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اور سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی کلپس ان کے خلاف پوسٹ کرنے لگے، بجائے ان کی تعریف کرنے کے، بجائے ان کو داد و تحسین دینے کے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، اور یہ کہنے کے کہ آپ نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج کے دور میں آپ ملک پاکستان میں، جہاں پر بہت زیادہ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو یزید تک کی تعریف کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے افضلیت مولائے کائنات کا موضوع اٹھایا ہے۔ یہ واقعاً بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، اور آپ نے، آپ کے اپنے سننے والے جتنے وہاں موجود ہیں اور دیگر جو افراد ہیں جو پوری دنیا میں سن رہے ہیں اور سننے کے بعد اس کو قبول کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے ایک بہت بڑے عذاب سے بچایا ہے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ خداوند عالم قوموں پہ عذاب نہیں نازل کرتا، اور حدیث اس طرح سے ہے، ان اللہ لا يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون من فضل علی و عطرتہ، کہ خداوند عالم اس مخلوق پر عذاب نہیں نازل کرتا مگر ان علماء کی وجہ سے کہ جو فضیلت مولائے کائنات کو چھپاتے ہیں اور ان کی عطرت کی فضیلت کو چھپاتے ہیں۔
تو ایسے دور میں آپ عام فضیلت نہیں بلکہ افضلیت کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ واقعاً احسن کام ہے جو انجام دیا آپ نے، اور ہم سب اس معاملے میں آپ کی تائید کرتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً مختلف پیغامات کے ذریعے، خاص طور سے وہ افراد جو میرے رابطے میں ہیں اہل سنت کے، جو تحقیق کر رہے ہیں باقاعدہ اہل بیت کے حوالے سے، مولا کائنات کے حوالے سے، اور وہ سادات اور وہ مومنین جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس عنوان پر میں ضرور آپ کی خدمت میں کوئی ویڈیو پیغام دوں، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسی ملائیت کہ جو آپ کو قرآن اور رسول کی تعلیمات سے اور آل رسول کی تعلیمات سے دور کرتی ہو، اس سے فوراً خود کو بھی بچائیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، کیونکہ اگر آپ نے نہیں بچایا تو یاد رکھیے کہ اس زندگی کے بعد قبر میں کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، کوئی ملا گارنٹی نہیں لے سکتا۔ جب وہ اپنی ضمانت نہیں لے سکتا تو آپ کی ضمانت کیا لے گا؟ مولا کائنات کی افضلیت جس کو انہوں نے پیش کیا، اس پر FIR کر دی گئی، اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ گستاخی کی ہے، یہ کہا ہے اور وہ کہا ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی انہوں نے حوالے پیش کیے تھے۔ لیکن ہم فی الحال وہاں پر اس موضوع کو چھیڑنے کے بجائے یہ گفتگو کریں گے کہ اگر آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت ہو کر انہوں نے ایک تحقیق کے ذریعے افضلیت مولا کائنات کو پیش کیا ہے۔ شیعہ حضرات تو اس کو پہلے سے ہی مانتے ہیں، لیکن شیعہ موقف اس سے الگ ہے۔ شیعہ موقف یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب غدیر میں سرکار کو حکم دیا کہ آپ مولا کائنات کے مولا ہونے کا اعلان فرمائیے، تو سرکار نے یہ کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ آدم کے مولا نہیں ہیں، نوح کے مولا نہیں ہیں، ابراہیم کے مولا نہیں ہیں، موسیٰ کے مولا نہیں ہیں، عیسیٰ کے مولا نہیں ہیں، 1,23,999 انبیاء کے مولا نہیں ہیں؟ اگر آپ ان سب کے مولا ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جس کے وہ مولا ہیں اس کے مولا علی مولا ہے، تو اس کا مطلب اس سب کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ تو افضلیت کا موضوع تو یہ ہوگا کہ مولا علی رسول خدا کی طرح تمام انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ وہ سب کے مولا ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ نے ولایت کے لیے ایک خاص اہتمام یہ کیا کہ اللہ نے آیت ولایت میں کہا انما ولیکم اللہ، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، کہ بے شک کلمہ حصر کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تم سب کا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سب نے، شیعہ سنی سارے علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات ہیں، اور الذین کا جو صیغہ استعمال ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے 11 امام بیٹے بھی ولی ہیں۔ آپ سوچیں، اللہ نے خود کو نبی نہیں کہا، اللہ نے خود کو رسول نہیں کہا، اللہ نے خود کو امام نہیں کہا، اللہ نے خود کو خلیفہ نہیں کہا، یہ جتنے بھی منصب تھے انبیاء کے، اللہ نے اس میں سے خود کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اللہ نے خود کو ولی کہا، اور اس منصب میں اللہ نے رسول کو اور مولا کائنات کو شامل کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی افضلیت تمام انبیاء پر ہے، خاطی بشر کو جا، گنہگار کو جا، میدان سے فرار کرنے والے کو جا، ان کا تو موازنہ حضرت سلمان سے کیا جائے گا کہ ایمان کے 10 درجے، اور 10ویں درجے پر کون فائز ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام۔ تو اب جو بھی ہوگا وہ حضرت سلمان کے بعد ہوگا۔ کسی میں دم ہے تو ثابت کرے کہ کسی اور کے لیے رسول نے کہا کہ فلاں بھی 10ویں درجے پر ہے، اور فلاں بھی 10ویں درجے پر ہے، اور فلاں بھی 10ویں درجے پر ہے۔ کوئی حدیث جھوٹی بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ حضرت ابو ذر جن کو سچا کہا لیکن مباہلے میں انہیں نہیں لے گئے، وہ 9ویں درجے پر ہے۔ کوئی جھوٹی حدیث نہیں ملے گی کہ فلاں 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 9ویں درجے پر ہے۔ تو یہ تو ایک الگ ہی موضوع ہو گیا۔
مولائے کائنات کی افضلیت جہاں آیت ولایت سے ثابت ہوتی ہے، جہاں غدیر سے ثابت ہوتی ہے، وہیں آیت صلوات سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ساری عبادات کا حکم ہمیں دیتا ہے، ہر ذکر کا حکم ہمیں دیتا ہے، لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے اللہ کرتا ہے اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی 56ویں آیت جو سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجو اور ایسا سلام بھیجو جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کیسے بھیجیں، تو آپ نے بتایا طریقہ، اور اس میں آپ نے آل محمد کو شمار کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں جو روایتیں لکھی ہیں اس میں یہی صلوات ہے، اس میں کسی نہ صحابی کا اضافہ ہے نہ ازواج کا اضافہ ہے۔ اس سے مطلب کیا ہوا کہ یہ صلوات بھیجیں گے، اور بھیجیں گے کس پہ؟ محمد اور آل محمد پر۔ اور اس میں متفق علیہ یہ بات ہے کہ رسول کے ساتھ جس طرح مباہلے میں نفس میں حضرت علی شامل ہیں، اسی طرح صلوات میں حضرت علی شامل ہیں۔ تو کہاں صلوات بھیجنے والے اور کہاں وہ جن پر صلوات بھیجی جا رہی ہے۔ اب صلوات کو بھی لوگ بہت آسانی سے لیتے ہیں کہ ہاں بھائی نماز تو واجب ہے، یہ قبول تو سب قبول، لیکن صلوات مستحب ہے، ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لی تو نہیں پڑھ لی۔ نہ، نماز بندے پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے، بے شک واجب ہے، لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ دیگر تمام عبادت بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، لیکن صلوات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ خود بھیج رہا ہے۔ تو آپ خود سوچئے، آپ غور کریے کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے وہ زیادہ وزنی ہوگا، یا جو اللہ جو ذکر کر رہا ہے، جو صلوات بھیجا ہے وہ زیادہ وزنی ہوگی۔ تو ایک بچہ بھی آپ کو بتا دے گا یقیناً اللہ جو کر رہا ہے وہ زیادہ وزنی ہوگا۔ اب وہ صرف وزنی نہیں ہوگا بلکہ اس کا شمار، اس کی حدود، اس کا تعین بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یصلون فعل مضارع ہے، اللہ بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا۔ میرا سوال ہے کب سے بھیج رہا ہے اور کب تک بھیجتا رہے گا؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دن سے بھیج رہا ہے فلاں دن تک بھیجتا رہے گا۔ ازل سے لے کر ابد تک لامحدود صلوات جس ذات پر ہو اسے محمد اور آل محمد کہتے ہیں، اسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ یہ ہے مولا کائنات کی ذات، اور مولا کائنات کی ذات کی افضلیت اس بات سے بھی ثابت ہے، حضرت علی نے بھی بتایا ہے، اہل بیت نے بھی بتایا ہے، اور سب سے بڑی کتاب جو عالم اسلام میں لوگ مانتے ہیں صحیح مسلم، اگر کوئی صحیح مسلم ہے تو اس کو صحیح مسلم کو تو ماننا چاہیے، تب وہ صحیح مسلمان ہوگا۔ اس میں یہ حدیث ثقلین موجود ہے، سرکار نے وصیت فرمائی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ چھوڑے جا رہا ہوں کا مطلب ہی یہ ہوا کہ یہ وصیت ہو رہی ہے۔ کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس پہ کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَعِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان کا دامن تھامو گے، ان سے تمسک رکھو گے، ابد تک گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا مطلب ہر گمراہی اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے یا قرآن کا دامن چھوڑ دیا یا اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ اب سارے عالم اسلام پہ ہم نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کا دامن تو نہیں چھوڑا ہے لوگوں نے، لیکن اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، اور جب اہل بیت کا دامن چھوڑا تو گمراہی ہوگی ہی ہوگی۔ اس لیے افضلیت مولا کائنات کو جو بھی بیان کر رہا ہے وہ لائق تحسین ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے اور گمراہی سے بچا رہا ہے، لن تضلوا بعدی ابدا، اس کی طرف لا رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا عالم آج تک پیدا نہیں ہوا جو یہ کہنے کی جرت کر سکے کہ مولا کائنات اہل بیت میں نہیں ہے۔ حدیث قصہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے یہاں موجود ہے، جس میں قصہ کے اندر جو تھے اس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار مولا کائنات کیا ہے، اور ہم اور آپ کیا بیان کریں گے سرکار مولا کائنات کی افضلیت۔
ہمارا علم ہی کتنا ہے، یہ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں یہ لکھ دیا. کسی کی کوئی حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ کسی کی کوئی حیثیت ہے رسول اور آل رسول کے سامنے؟ مگر بس ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں سرکار کی، کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد، اگر سارے درخت سارے عالمین کے اگر قلم بن جائے اور سارے سمندر سیاہی بن جائے، والجن حساب، اور جن حساب کرتے رہیں، والانس کتاب، اور جو انسان ہیں وہ لکھنے والے ہوں، ما احسن فضائل علی ابن ابی طالب، تو یہ سب مل کر بھی حضرت علی کے فضائل شمار نہیں کر سکتے. تو ذرا سوچئے کہ جب فضائل لامحدود ہیں تو افضلیت بھی لامحدود ہوگی. پھر ایک مرتبہ میں کہوں گا کہ ہم داد و تحسین دیتے ہیں علامہ یاسین قادری کو، کہ جنہوں نے اس موضوع کو اٹھایا، افضلیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان پر لعنت کرتے ہیں کہ جو بغض مولا کائنات میں اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، بغض کیوں وہ کر رہے ہیں. جو فرار ہیں، جو میدان سے بھاگنے والے ہیں، جو ہر محاذ پر مولا کائنات تو کیا سلمان و ابو ذر سے بھی بہت پست نظر آتے ہیں، انہیں مولا کے مقابلے پر لانا قطعاً غلط ہے، اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں آپ تمام اہل اسلام سے کہ اگر آپ کو بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو پھر آپ کو قرآن کی آیت سننی ہوگی، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور متفق علیہ حدیث ہے کہ جہنم بنی ہی اس لیے ہے کیونکہ لوگوں نے مولا کائنات کی ولایت کو قبول نہیں کیا. لو اجتمع الخلائق علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. دنیا میں جتنے بھی لوگ مولا کائنات کے سامنے لائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود حضرت عیسیٰ جیسا کہ جن کی والدہ حضرت مریم بیت مقدس میں تھی، جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کہا آپ بیت مقدس چھوڑ دیں. لیکن حضرت علی کی افضلیت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ پہلے میں ابراہیم سے اپنا گھر بنواؤں گا، اسماعیل سے اپنا گھر بنواؤں گا. معصوم بنا رہے گھر، پتھر کہاں سے آ رہے؟ جنت سے. ساتھ میں کون ہے؟ فرشتہ جبریل. پتھر پہ جس پہ کھڑے آج تک وہ معجزہ موجود ہے، اللہ اکبر. اور آج تک مسلمانوں کو اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ ہے مولا کائنات کی افضلیت کہ کعبہ بنانے والے ابراہیم کے پیروں کے نشان کے نیچے آپ کی پیشانی ہے، تو پھر کعبے میں جو آنے والا ہے جس کے لیے کعبہ بنا وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے. نہ حضرت علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ حضرت علی کے بعد کوئی کعبے میں آئے گا. اور کعبہ دار رہتا اگر حضرت علی نہ آتے اور ان کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں 3 روز نہ رہتی، کیونکہ دار بیت تب بنتا ہے جب اس میں کم از کم 3 روز کوئی رہے. سلام ہے افضلیت مولا کائنات کو، اور سلام ہے اس بی بی کو کہ نہ جانے اس کا کیا رتبہ ہے کہ مریم کو تو اللہ اپنے گھر سے نکال رہا ہے، لیکن اس بی بی کو ان کے گھر سے بلا کے اپنے گھر میں 3 روز رکھ رہا ہے. لہذا افضلیت مولا کائنات اتنی روشن ہے جتنا سورج روشن ہے. یہ بھی چھوٹا جملہ ہے. اتنی چمکدار ہے جتنے ستارے چمکدار ہیں. یہ بھی چھوٹا جملہ ہے. اتنی روشن ہے جتنے کہکشائیں ذوفشائیں. یہ بھی چھوٹا جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب تو غبار نالین مولا کائنات ہیں. اس لیے اپنے کو اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو بس اس شعر پر میں خاتمہ کروں گا کہ حالات چاہے جیسے ہوں چھائے علی کا نام. حالات چاہے جیسے ہوں چھائے علی کا نام. آندھی میں بھی چراغ جلائے علی کا نام. اور ہر ماں سے کہہ دو شعر بنانے کے واسطے بچوں کو لوریوں میں سنائے علی کا نام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.